اللہ کے حبیب نے فرمایا ولا بصلاۃ ولا بصوم ولکن وقر فی قلبہ شیء، فرمایا نہ کثرت نماز کی وجہ سے نہ کثرت روزہ کی وجہ سے، بلکہ ابو بکر کے دل میں مصطفیٰ کے لیے وہ جذبات ہیں جنہوں نے انہیں تمام صحابہ کا امام بنا دیا۔ میں جلدی ان جذبات کی کیفیت آپ کے سامنے رکھوں۔ بخاری شریف سے ایک نماز آپ کو بتانے لگا۔ بخاری شریف ہے، اللہ کے کتاب الصلاۃ میں بھی حدیث آئی اور جگہ بھی آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک قبیلہ تھا بنی عمرو بن عوف، ان میں جھگڑا ہو گیا اور یہ رہتے تھے جہاں مسجد قباء ہے اس جگہ پر، اور حضور مدینے سے ان کی صلح کرانے کے لیے چلے گئے۔ ہاں جی، میرے تیرے نبی کو لڑائی کروانا پسند نہیں ہے، صلح کروانا پسند ہے۔ حضور خود صلح کروانے چلے گئے۔ پیچھے حضرت بلال نے اذان دی، لوگ یعنی صحابہ نماز کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، حضور آ جائیں تو امامت کرائیں، لیکن حضور تشریف نہ لائے۔ سب کی موجودگی میں حضرت بلال حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں ابو بکر آگے بڑھیے اور نماز پڑھائیے۔ میں نے کہا یہ دیکھ لو، وہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا اپنے مرض وصال میں حضرت عائشہ سے کہ مری ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اگر ذہن ہوتا نا قبضے کا، بات سمجھنا، تو بیٹی کہتی ٹھیک ہے نا، میرے ابے کا نام لے لیا، بس بات ختم ہو گئی۔ جا کے کہتی ابا جی چلو مسئلہ مل گیا۔ حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں انہو رقیق، آقا میرے والد دل کے بڑے نرم ہیں، ان کو یہ طاقت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کے مسئلے پہ کھڑے ہو سکے، آپ کسی اور کو کھڑا کر دیں۔ حضور نے پھر کہا فعادت، عائشہ نے پھر وہی جواب دیا، حضور نے پھر کہا، عائشہ نے پھر وہی جواب دیا، اور میرے نبی کے حالت جلال کے جملے فرمایا یا عائشہ تو یا اللہ والمؤمنون، فرمایا عائشہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کی مرضی بھی یہی ہے، مومنوں کی مرضی بھی یہی ہے، میرے بعد میرا مصلی اگر کسی کو ملے گا تو وہ ابو بکر کو ملے گا۔ اللہ بھی نہیں مانتا، مومن بھی نہیں مانتے۔ میں نے کہا نبی پاک کہہ رہے ہیں مومن ہمیشہ ابو بکر کا پہلا نمبر مانے گا، تو مفہوم مخالف کیا نکلے گا؟ جو ابو بکر کا پہلا نمبر نہیں مانے گا وہ مومن نہیں ہوگا۔ یہی بات یہ حضور کی زندگی میں ہو رہی ہے۔ حضرت بلال کہہ رہے ہیں ابو بکر آگے بڑھے نماز پڑھائیں، ابو بکر صدیق آ گئے مصلی پہ، نماز شروع ہو گئی۔ میں نے کہا وہ جو لوگ یوم صدیق اکبر پہ چھٹی کی قراردادیں پیش کرتے ہیں اسمبلی میں، وہ بڑے بڑے ٹینکر نما لوگ، ان کو مولوی نہیں کہنا چاہیے، ان سے کہو کبھی یہ حدیث بھی پڑھ کے بتاؤ۔ یہ بھی شان صدیق اکبر میں ہے، لیکن یہ حدیث سن نہیں پڑھ سکتا ہے کیونکہ اس سے تمہارا گھڑا ہوا عقیدہ زمین بوس ہو جائے گا۔ نماز شروع ہو گئی، تکبیر تحریمہ باندھی ابو بکر صدیق نے، پیچھے وہ لوگ کھڑے ہیں جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نمازوں کی کیفیات کو اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے۔ رسول اللہ کے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، امام الصحابہ صدیق مصلی پہ ہے، پیچھے سے حضور آئے۔ بخاری شریف، پیچھے سے حضور آئے، پچھلی صف والوں نے صف کو توڑا۔ میں نے کہا ایک منٹ رک جائیں، سب سے زیادہ دور میں نے جانا ہے، لیکن میں بات پوری کر کے جاؤں گا، ٹھیک ہے نا جی؟ سوال ہے، آپ کا منہ ادھر ہے، مفتی صاحب پیچھے سے آتے ہیں، آپ نماز میں، آپ کو پتہ ہے پیچھے سے کون ہے؟ صحابی نے صف کیوں توڑی؟ کیوں توڑی؟ کہا حضور آ گئے۔ میں نے کہا اسے کیسے پتہ لگا؟ ان کو کیا پتا پیچھے سے حضور آ گئے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں بتاتا ہوں۔ میں نے کہا جی ایک اشکال ہے، پیچھے سے آنے کا کیسے پتا چلا کہ آنے والے حضور ہیں؟ یہ پتا چل جاتا ہے کوئی
لیکن آنے والا کون ہے یہ نہیں پتہ چلتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، وہ تھے جن کے بارے میں تاریخ اسلام کہتی ہے کیا مہکتے ہیں، مہکنے والے کہ بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، اور بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں. واللہ کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے کیسے. ایک صف ٹوٹی، حضور آگے بڑھے، آخری صف والے ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے ہیں. نماز ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، ہاتھ مار کے اگلی صف والوں کو کہتے ہیں راستہ چھوڑو حضور آ رہے ہیں. وہ صف ٹوٹی. اچھا حضور آگے بڑھ رہے، آگے بڑھ رہے، دوسری ٹوٹی، تیسری ٹوٹی، حضور چلتے چلتے پہلی صف. یہ تھے عاشق جو نماز میں بھی صفیں توڑ رہے تھے اور ہاتھ پہ ہاتھ مار کے اعلان کر رہے تھے ہٹ جاؤ حضور آ گئے، ہٹ جاؤ حضور آ گئے. میں نے کہا جی دنیا کے کسی مفتی سے پوچھیں کہ کوئی بندہ پیچھے سے آ جائے اس کے لیے صف توڑنا جائز نہیں؟ جائز نہیں. یہ راستہ دینا جائز تھا؟ کہا نہیں. میں نے کہا پھر صحابہ نے کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ کوئی میرے تیرے جیسا آئے اس کے لیے نہ صف توڑیں گے، نہ رستہ دیں گے، نہ نماز کو اس کے لیے طول دیں گے. لیکن جب وہ آئے جن کی وجہ سے نماز آئے، جن کے بارے میں گولنے والے فرمائے کوئی مثل نہیں گولنا، کوئی مثل نہیں سناتی. اے نبی کے صحابہ صف کیوں توڑی؟ ہاں کوئی مثل نہیں ڈولڑ دی. حضور پہلی صف میں آ گئے. یہ تو پیچھے ہو رہا تھا، آگے والے کیا کر رہے ہیں؟ یہ ایک نماز ہے بخاری کے اندر. صدیق اکبر نے مصلی چھوڑ دیا، نماز میں مصلی چھوڑ دیا، پیچھے ہٹے. جب پیچھے ہوئے اللہ کے حبیب نے پیچھے سے ہاتھ رکھ کے فرمایا مکانک یا ابو بکر اپنی جگہ کھڑے رہو. پھر مصلی پہ گئے، آگے ہو کے کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرے نبی نے مجھے اس قابل سمجھا کہ ان کے ہوتے میں مصلی پہ. یہ کہہ کے پھر پیچھے ہو گئے. حضور آگے بڑھے، باقی نماز میرے نبی نے پڑھائی. اللہ یہ کیسی نماز ہے جس کی تکبیر تحریمہ ابو بکر نے لگائی تھی اور سلام کملی والے نے پھیرا تھا. میں نے کہا کیسے جدا کرو گے ابو بکر کو؟ کہا غار میں بھی ساتھ، مزار میں بھی ساتھ. اللہ نے ایسا اہتمام کیا نماز میں بھی ساتھ، نماز میں اکٹھا کر دیا. نماز پوری ہو گئی، صحابہ بیٹھ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کام ہوئے تھے پیچھے صفوں میں. ایک یہ تھا کہ صفیں ٹوٹی تھی، ایک یہ تھا کہ ہاتھ پہ ہاتھ مارا گیا تھا. نبی پاک نے ایک سے منع کر دیا، ایک سے منع نہیں کیا. فرمایا یہ ہاتھ پہ ہاتھ مارنا مرد کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ میرے آنے پہ صفیں توڑنا جائز نہیں ہے. خدا جانے کیوں سبحان اللہ نہیں کہا. اچھا پھر یہ بات مسئلہ بتا کے اپنے یار کی طرف متوجہ ہوئے. فرمایا ما منعک ان تصلی بین یدی. فرمایا ابو بکر جب میں کہہ رہا تھا، میں خود کہہ رہا تھا آگے ہو کے نماز پڑھاؤ، تو پھر کیا وجہ تھی کہ تم میرے آگے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھاتے تھے؟ وہ جو کہا نا ابو بکر کے دل میں کچھ ہے، وہ کیا ہے یہ حدیثیں بتاتی ہیں. حضرت ابو بکر کا جواب سونے کے پانی سے لکھو. کہتے ہیں ما کانا لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ. یہ نہیں کہتے کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ وہ عبداللہ کے بیٹے کے آگے کھڑا ہو. اور یہ ایک ابو بکر کا نہیں، یہ سارے صحابہ کا نظریہ ہے. یہی جواب حضرت ابن عباس نے دیا تھا. ما کان لی ینبغی ان اصلی حذاءک انا ابن عباس وانت رسول اللہ.
حضور نے کہا میرے ساتھ کھڑے ہو کے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا میں کیسے آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں؟ انا ابن عباس، میں تو صرف عباس کا بیٹا ہوں، حالانکہ سگے چچا کے بیٹے، میں تو صرف عباس کا بیٹا ہوں۔ وانت رسول اللہ، آپ رب کے حبیب ہیں۔ یہی جواب صدیق اکبر صحابہ کی مجلس میں مسجد نبوی میں جب حضور کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا تھا آگے کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھاؤ، لیکن ابو بکر کہتے ہیں ماں کا نام لبن ابی قحافہ تھا، آقا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے؟ رب کا حبیب ہو، وہ پیچھے کھڑا ہو اور ابو بکر ان کے آگے مسلح پہ کھڑا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے، یہ وہ نظریہ ہے، یہ وہ عقیدہ ہے۔ اور ایک بات اور بتاؤں، تین باتیں میں نے جو ذہن میں ابھی بیٹھے بیٹھے طے کیا کہ تین ہی باتیں بیان کرنی، دوسری ان میں سے ابو بکر صدیق کی سلیکشن اللہ نے کی ہے۔ آہستہ آہستہ سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق کو رسول اللہ کے لیے اللہ نے چنا ہے، اور یہ بات ابو بکر صدیق خود نبی پاک کے سامنے بتا رہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں چھوٹا تھا تو میرا والد مجھے ایک دن بت خانے لے گیا، کہتے ہیں مجھے بت خانے لے گیا، تو جب میں بت خانے گیا تو میرے والد نے بت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے، اور مجھے وہاں چھوڑ کر خود باہر نکل گیا۔ کہتے ہیں میں اس بت کے قریب ہوا اور میں نے اسے کہا کہ تو خدا بنا ہوا ہے تو چل میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے۔ وہ بولتا ہے وہ کیا بولے؟ کہتے ہیں پھر میں نے اسے کہا اچھا میں پیاسا ہوں مجھے پانی دے۔ بھائی خدا جو بنایا ہوا ہے تجھے۔ پھر کہا اچھا میرے پاس لباس نہیں مجھے لباس دے۔ کوئی جواب ہے نا، جیسے آپ چپ ہو گئے، کوئی جواب نہیں ہے۔ کہتے ہیں پھر میں نے اسے کہا پھر چلتے آ گیا، اب میں تیرے بوتھے پہ پتھر ماروں گا۔ تو کیسا خدا ہے اگر خود کو نہ بچا سکے؟ بچا اپنے آپ کو، میں تجھے پتھر ماروں گا۔ میں نے کہا کبھی کبھی جھوٹے خداؤں کو پتھر بھی مارنے پڑتے ہیں، کہا پھر آج میں تیرے بوتھے پہ پتھر ماروں گا، بچا اپنے آپ کو۔ کہتے ہیں وہ کیا بچاتا؟ میں نے ایک پتھر اٹھا کے مارا، وہ ٹوٹ کے زمین پہ گر گیا، جھوٹا خدا ڈھیر ہو گیا۔ کہتے ہیں میرا والد آیا، جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا یہ کیا کر دیا؟ وہ مجھے پکڑ کے ڈانٹتا ہوا گھر لے گیا، جا کے میری ماں کو کہا یہ بیٹے کو سمجھاؤ اس نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ کہا اس نے ہمارے خدا کو پتھر مار کے توڑ دیا۔ ماں کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اسے کچھ نہ تو، اسے کچھ، یہ مائیں بس مائیں ہوتی ہیں اور بیٹوں کی کیفیت کو زیادہ مائیں جانتی ہیں۔ کہا اسے کچھ نہ کہو۔ کہا کیوں نہ کہوں؟ کہا یہ جب پیدا ہوا نا، یہ ابو بکر صدیق نبی پاک کے سامنے بتا رہے ہیں، کہتے میری ماں نے کہا جب یہ پیدا ہوا نا تو مجھے غیب سے آواز آئی تھی۔ کیا آواز آئی تھی؟ یا امت اللہ بالتحقیق، اے اللہ کی بندی، ابنوں کی فی الارض عتیق، تیرا وہ بیٹا ہے جسے ہم نے عتیق بنایا ہے۔ اسمہ فی السماء الصدیق، اس کا نام اللہ نے آسمانوں میں صدیق رکھا ہے۔ یہ پیدائش کے وقت بولا جا رہا ہے۔ اور فرمایا والے محمد صاحب و رفیق، ایک رب کا حبیب ہوگا، وہ محمد عربی ہوگا، اور تجھے اللہ نے وہ بیٹا دیا ہے لے محمد صاحب و رفیق، یہ تیرے محمد کا صحابی بھی بنے گا، وفادار بھی ہوگا۔ بات صدیق اکبر نے کہی، حضور نے سنی۔ اگر یہاں پہ بات ختم ہو جاتی، ہو سکتا ہے بعد میں کوئی کہتا جی اپنے منہ سے بتائیے، کیا پتا جبریل آ گئے، جبریل آ گئے۔ جبریل نے آ کر کہا یا رسول اللہ سادہ کا ابو بکر صدیق سچ کہہ رہا ہے۔ ایسے ہی ہوا تھا جب یہ پیدا ہوئے، رب نے اعلان کر دیا تھا ہم نے صدیق کو محمد کی رفاقت کے لیے منتخب فرمایا ہوا۔ تیسری بات، یہ جو میں نے کہا نا کہ ان کے قلبی کیفیت ایسی تھی جس نے انہیں سارے صحابہ کا امام بنا دیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہونے والا ہے، چند دن پہلے آپ نے ایک لشکر تیار کیا ملک شام کی طرف جہاد کے لیے۔ اس لشکر کا امیر حضرت اسامہ بن زید جن کی عمر صرف 20 سال ہے، ان کو بنا دیا۔ یہ شام کے رستے پہ مقام جرف میں پہنچے تو ان کی بیوی نے پیغام بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کا ایسے لگتا ہے وقت قریب آ گیا۔ تو اسامہ حضور کے بہت قریب تھے، واپس آ گئے۔ انہی دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب یہ دن گزر گئے، حضور اپنے مزار اقدس میں جلوہ فرما ہو گئے، حضرت ابو بکر مسند خلافت پہ آ گئے۔ اب یہ چونکہ لشکر حضور تیار کر چکے تھے، امیر حضور بنا چکے تھے، تو دو باتیں ہوئی۔ ایک تو کچھ صحابہ نے مشورہ دیا، انہوں نے کہا اسامہ کی عمر کم ہے، 20 سال عمر ہے، تو ان کے بجائے اتنی دور لشکر جا رہا ہے شام میں، تو کسی ایکسپیرینس والے بندے کو، تجربے والے بندے کو امیر بنا دیں۔ جناب ابو بکر نے کہا میں رسول اللہ کے بنائے ہوئے امیر کو کیسے بدل دوں؟ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ حضور نے جسے بنایا میں اس فیصلے کو ختم کر دوں اور اپنے فیصلے سے نیا امیر بنا دوں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ امیر اسامہ بن زید۔ اب دوسری بات اسامہ بن زید نے خود کہی، کہا حضور ٹھیک ہے میں ہی جاؤں گا لشکر لے کے، لیکن ابھی ایک نئی سچویشن پیدا ہو گئی ہے، ہمیں چاہیے کہ اس وقت ہم مدینہ پاک کی حفاظت کا انتظام کریں۔ یعنی وہ اپنے سوچ کے مطابق رائے دے رہے ہیں۔ آپ کہیں گے تو چلے جائیں گے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو ہم شام میں چلے جائیں